لیلۃ الجائزہ کے متعلق ہے، چاند رات کے متعلق ہے کہ اس رات کو ہم کیسے گزاریں، احادیث مبارکہ میں ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا اور اس کے فضائل و مقامات کیا ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مالک و مولا کی حمد و ثنا، درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس توسل سے کہ پیغام حق پہنچے، آپ کے سیٹ اپ کے توسل سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس پر میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ عبداللہ ابن عباس جن کی فقاہت کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس کو دین کی فہم و تفہیم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْفِطْر، کہ جب فطر کی رات آئی، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، تو اسی کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ۔ اس کا جو جواب ہے وہ خود حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لیلۃ الجائزہ کیوں؟ لیلۃ الجائزہ کا معنی ہے انعام والی رات، اکرام والی رات۔ رب کی طرف سے اگر میں سادے سے الفاظ میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ رب کی طرف سے عیدی ملنے والی رات۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم چھوٹے زمانے میں بچپن کی حالت میں عیدیں وصول کیا کرتے تھے، تو دیکھیں نا، وہ تو 10 20 100 50 تو لیکن اللہ کی طرف سے عیدی جو ملے گی اس کا کون تصور کرے وہ کتنی ہوگی۔ یہ عید کی رات جو ہے در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی کی رات ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اور اسی طرح ایک اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس کا جو وہ حصہ عرض کرنے لگا ہوں جو میرے عنوان کے ساتھ متعلق ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یغفر لہم فی آخر لیلۃ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ مقدس کی آخری رات آتی ہے نا، اللہ اتنی بخشش فرما دیتا ہے، جتنا ماہ مبارک کے اندر بخشش ہوتی ہے اتنا ایک رات میں رب کی طرف سے۔ دیکھیں رب کی رحمت کتنا ٹھاٹھیں مار رہی ہے وہ یہ سمندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش فرما دیتا ہے جتنا پورا ماہ مبارک میں بخشش ہوتی ہے۔ یعنی سحر کے وقت بھی بخشش ہو رہی تھی، افطار کے وقت بھی، شب قدر میں بھی، اب ساروں کو جمع کر کے اس کے برابر ایک پیکج عطا فرما دیا کہ اس جتنی ساری بخشش جو اس رات کے اندر، اور ہم کتنے اس رات سے محروم ہیں۔ ہاں جی، اور آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، جب صحابہ کرام نے اس کی فضیلت کو سنا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر، کیا آپ جو جس رات کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں اے آقا کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر وہ کون سی رات ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے جو آپ نے سوال کیا اسی کے متعلق ہی آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، قال اللہ لیکن العامل، جب کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے تو انما یوفی اجرہ، تو اس کو اجر ملتا ہے کام کرنے پر۔ فرمایا اذا قضا عملہ، جب وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اس کو اس کی جزا ملتی ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس نے اس ماہ مبارک میں قیام کیا، جس نے اس ماہ مبارک اور ماہ سیام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی، روزوں میں گزارا، آج وہ مقدر والا، وہ نصیبوں والا جس کو آج اللہ رب العالمین جزا اور اجر عطا فرمائے گا۔ جس طرح مزدور مزدوری کرنے کے بعد وہ اجر وصول کرتا ہے، اجرت مانگتا ہے، تو آج کی رات
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عطائیں، دیکھیں آپ جو ہے دنیا کا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ محدود اجرت ہوتی ہے، جی لیکن رب کتنا اجرت دیتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق اجرت اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو ان احادیث کی روشنی میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام و اکرام والی رات۔ یعنی یوں بھی کہہ لیجئے کہ جائزہ جس کو ہم عام اپنے عرف میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اس پورے ماہ میں کیا کیا ہے۔ جی ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عبادت کی ہے، کتنا نیک عمل کیا ہے، کتنی لوگوں کی خدمت کی ہے اور خیر کے کتنے کام کیے ہیں۔ یعنی جو بندہ خیر میں رمضان المبارک کو گزارتا ہے اس کے لیے تو یہ رات عید پہلے ہی آ جاتی ہے، یعنی عید تو صبح آنی ہے لیکن پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کو عیدی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے لیلۃ الجائزہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ہم تو اس رات کو محرومی کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور اس رات کی قدر و منزلت کو جانے بغیر ہی ہم رات کو یا سو کے گزار دیتے ہیں یا بازاروں کے اندر یہ رات گزرتی ہے۔ خیر بریک کے بعد انشاءاللہ اس سوال کی جانب میں آؤں گا۔ ابھی میں ثناخوار مصطفیٰ محترم محمد عظیم قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم و بلند بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کیجیے۔ شعور رمضان، شعور رمضان، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ